اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیاً مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کلو امن و غمن سینجلی بے علی صلوات اللہم چھیواں لال ولایت دا فرمائندہ ہے جیڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آندی باواز بلند تر صلوات اللہم اجازت ہے باؤ جی نوکری شروع کی جا سکے سدا خوش رہو سدا آباد رہو سوائے غم میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو تمام مومنین کا قدم قدم پہ چلا یا پاک بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لمبا پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے سے بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے ہیں میرے بعد ملک کے نامور شخصیات ممبر پر موجود ہیں طالب علم کی طرح سے حاضری دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا نام لکھوانا چاہتا ہوں بادشاہ کے ذاکرین میں ایک چھوٹا سا نام آ جائے ایک مٹا ہوا نام جس طرح مصر کے بازار میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا اجازت ہے نا باؤ جی میں آپ کو اپنی 5 سے 7 منٹ کی حاضری میں حدیث قصہ کی فضیلت سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے نا بابا جی عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو قصہ کہتے ہیں چادر کو حدیث قصہ کا معنی بنتا ہے چادر والی بات اس بات میں نبی بھی شریک ہیں علی بھی شریک ہیں حسن بھی شامل ہیں حسین بھی شامل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ حدیث رسول نہیں یہ حدیث علی نہیں یہ حدیث الحسن نہیں یہ حدیث قصہ ہے اللہ جانے کتنی عزت والی ہے یہ چادر یا علی اللہ جانے کتنی عزت والی ہے یہ چادر آج 1400 سال بعد کچھ بندوں نے چاہے وہ اپنے ہیں چاہے بیگانے ہیں کہا جی حدیث قصہ غیر سنت دعائے اس کی تو کوئی سنت ہی نہیں ملتی دعائے کمیل پڑھو حدیث قصہ پڑھو نا دعائے کمیل بھی پڑھو حدیث قصہ بھی پڑھو دعائے کمیل کا اپنا ثواب ہے حدیث قصہ کا اپنا ثواب ہے دعائے کمیل کی اپنی عزت ہے حدیث قصہ کی اپنی عظمت ہے آپ کے کیا کہنے حدیث قصہ کی اپنی عظمت ہے اور اگر کبھی غور سے نہ تم دعائے کمیل پڑھ لو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ دعائے کمیل ہے کیا کمیل ابن زیاد نام کا ایک نوکر تھا علی کا ایک دن علی کے پاس اور کہا یا علی مشکلیں حل نہیں ہو رہی علی علیہ السلام نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائی جسے دعائے کمیل کہتے ہیں او مولوی علی کو مشکل کشا نہیں مانتا علی کے بیان کیا گیا لفظ مشکل کشا ہے مولوی علی کو مشکل کشا نہیں مانتا علی کے بیان کیا گیا لفظ مشکل کشا ہے اور آج دور اتنی ترقی کر گئے کہ دعائے کمیل کا ترجمہ بھی بازار میں موجود ہے حدیث قصہ کا ترجمہ بھی بازار میں موجود ہے اگر کبھی غور سے ان دونوں کے ترجمے پڑھ لو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ دعائے کمیل میں اور حدیث قصہ میں ایک چھوٹا سا فرق ہے دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد کیا ہے یا علی حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا ہے آل محمد کیا ہے 1,24,000 نبیوں کا سردار ایک دن بیٹی کے دروازے پہ آیا دستک دی اجازت مانگی محمد مصطفیٰ زندگی میں اجازت کے بغیر بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوا کرتے تھے بیٹی نے اجازت دی اندر ہے سلام کیا بیٹی نے سلام کا جواب دیا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی آج میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں مجھے یمنی چادر دے 1,24,000 نبیوں کا سردار جس سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں آپ کے کیا کہنے 1,24,000 نبیوں کا سردار جس سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں بس بی بی فرماتی ہے میرے بابا میری چادر تلے آ گئے بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا جرے جوان میرے سامنے بیٹھے ہو بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصر امام بیٹا
زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناصر امام بیٹا کیا جو اس نے سلام مجھ کو کہا بس احترام بیٹا میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیکہ سلام بیٹا اب جناب حسن نے اماں سے بات کیا کی ہے فما کانت اللہ ساتوں عذاب والد الحسن علیہ السلام کا تقبل وقال السلام علیکہ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فوادی فقال لی یوم وینی اشم عندک رایۃ طیبۃ کانا رایۃ جدی رسول اللہ حسن ہوئے اس طریق سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں بتائیے اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں آپ کے کیا کہنے بتائیے اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں بی بی فرماتی ہے میں نے بتایا تمہارے نانا وہ سامنے میری چادر تلے ہیں بی بی فرماتی ہے ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا دیا سلام جواب میں نے کیوں ہے میرا نور عین آیا اب جناب حسین نے بھی اماں سے وہی بات کی ہے جو جناب حسن نے کی تھی حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں بتائیے اماں کہاں ہے نانا علی آپ کے کیا کہنے بھی فرماتی ہے پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا کھڑی ہوئی احترام کو میں کیوں زمانے بھر سے علی کو دیکھا کھڑی ہوئی احترام کو میں کیوں زمانے بھر سے علی کو دیکھا علی نے مجھ پہ سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا علی نے مجھ پہ سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا کہا علیکہ سلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا کہا علیکہ سلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا اب جناب علی نے فاطمہ سے بات کیا کی ہے فاقبل عندک ذالک لب الحسن علی ابن ابی طالب وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیکہ السلام یا ابو امیر المومنین والسلام علیکہ یا بنت رسول اللہ بی بی فرماتی ہے علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہیں آپ کے کیا کہنے دو ہاتھ بلند کر کے ہے ذریف بی بی فرماتی ہے بس میں نے بتایا تمہارے بیٹے اور میرے بابا وہ سامنے میری چادر تلے ہیں بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کے ادب سے بولی بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کے ادب سے بولی سلام کر کے رسول حق کو رسول علی نسب سے بولی رسول بولے سلام تجھ پر رسول بولے سلام تجھ پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کہ ساتھ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جو نہ ہوتی میں کول نہ ہوتا کہ ساتھ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جوز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے میری چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور مولوی کی اجی میں آگ لگ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں علی کے گھر میں بیٹھ کے محمد کو جس کی چادر کا سہارا لینا پڑے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں اسے شریعت میں کیا کہنے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی بزرگ و بدتر خدا یہ بولا نہ آسما کی میں چھت سجاتا اب تک سارے اپنی مرضی سے بولے ہیں میں اپنی نظم کا آخری قطعہ پڑھ رہا ہوں اب جو نہ بولا مجھے دکھ لگے گا بزرگ و بدتر خدا یہ بولا نہ آسما کی میں چھت سجاتا نہ ہوتا سورج دھمکنے والا نہ چاند کو پر ضیا بناتا نہ ہوتا سورج دھمکنے والا نہ چاند کو پر ضیا بناتا ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمین بچھا نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے نہ خلد ہوتی چمن نہ ہوتے میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے سامعین محترم
زینت ممبر ملک پاکستان دی نامور شخصیت بزرگ محترم مصور اعظم شبیر سفیر صف اعضاء